شریعت اسلامیہ میں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حق ہوتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. تو حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا اور اسی میں اس کے رسول کا حق بھی آ گیا، اور دوسرا انسانوں کے حقوق جو آپس میں والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو یہ حقوق ہے، یاد رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کی حقوق کی کیا اہمیت ہے. بندوں کی حقوق کی شریعت اسلامیہ میں بڑی ہی زبردست اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. اتنی زیادہ کہ حدیث کے مطابق ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا چونکہ اللہ کے حق وہ ادا کر کے آیا ہوگا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم رسید کر دیں گا. تو حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہے. انہی حقوق العباد میں تمام حق برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے. بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں تو سبھی بندوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے ہیں. شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کو اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں. جیسے کہ والدین کی حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح اولاد کی حقوق اہمیت کے حامل ہے. لیکن یہ ترتیب وار ہے، مطلب سب برابر نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کی حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں، اب کہہ نہیں بس اب اولاد کا حق دینا ہے، معلوم ہو گیا آپ نے. اب والدین کچھ نہیں، بیوی کچھ نہیں، بیوی بس بچوں کے حق نہیں. حقوق کی ترتیب ہے، یاد رکھیے. اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے. والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق، یا بیوی کے لیے میاں کا حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق، یاد رکھیے ترتیب میں آتے ہیں. یہ کافی اہم رکھتے ہیں. عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں. لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے، اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں. تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق. جب بھی بات ہوں گی والدین کے حق کی بات ہوں گی. جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات کے تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اولاد کے حق بھی اتنے ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہیں. وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گے. یہ بات سمجھیے آپ. والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گی. لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کی حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں. آپ جو ہے بچوں کے حق تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دے. تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کے حق دینے کی. تو وہی اولاد والدین کے حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیے ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو بچوں کے اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور اکثر مذاہب میں، دنیا کے جو ریلیجن سے مذہب ہے، ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ہے. ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیے ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی. لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو. جو واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے. والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائیت بتاتی ہے، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے. لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے، چونکہ ایک مکمل دین ہے، تو وہیں وہ کیا کرتا ہے، اولاد کے حق بھی بتاتا ہے، چونکہ یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے. ٹھیک. اور اولاد کے حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب. ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر؟ کیا بھیج سکتے ہیں ہم؟ ایصال پارسل کو کہتے ہیں، توشا. کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں؟ اس کو پارسل میں بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں. تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کے. پہلا فرمایا اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر،
صدقۃ جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو۔ اور تیسرا فرمایا اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے۔ تو اولاد ثواب جاریہ ہے، اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ عذاب جاریہ۔ تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے۔ جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ۔ آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے، اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی۔ جب نصیحت کر رہے تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہا کہ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے۔ کہا سناؤ۔ کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں نہیں، اولاد کے بھی حق ہے شریعت میں۔ تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات۔ کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے، جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے۔ 4 حق بتائے۔ کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے، تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے، چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے۔ یہ اس کے حقوق آپ نے بتائے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا۔ ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا، مجوسیہ سے شادی کی جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے، اور میرا نام رکھا گبریلا۔ گبریلا سمجھتے؟ گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا کالا بڑا، تو کہا میرا نام رکھا گبریلا، میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے۔ تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک، حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی، کہا تم جاؤ۔ جب وہ لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کہ وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، وہ تمہارا حق کیسے دیں گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لی۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی۔ صرف یہ نہیں کیا کہ بیٹے کو کہا بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا، نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی۔ باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے جو اس کے حق تھے پورے مار لیے، اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں دیتا ہے، پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا۔ اس لیے میں نے کہا اولاد کے حق بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے۔ میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھیں۔ تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے، اور شریعت نے اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے، اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے اولاد کے حقوق کو 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل دی، 10 نکات میں رکھوں گا جو اہم اس کے حق ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام لے سکوں آپ کے سامنے۔ ٹھیک؟ اسی طرح اسلام سے پہلے والدین بڑے سنگ دل ہوا کرتے تھے۔ اگر عرب کا ماحول دیکھے تو یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے، اور بالخصوص لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔
لڑکی کی پیدائش ہو گڑھا کھود کے دفنا دیتے تھے اس کو. اس لیے کسی ایک انسان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ کہے مجھے داماد ہے مطلب لڑکی ہے، شرم کی بات، تو دفنا دیتا تھا، یہ چاہیے نہیں مجھے لانا تھا. شریعت اسلامیہ نے اولاد کا تحفظ کیا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تحفظ کیا. اور یہ فرمایا اور کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا کہ کیا کھلاؤں گے. اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دیں گے. تو پہلا تحفظ کیا اسلام نے ان کی پیدائش کے لیے کہا، ان کا حق ہے پیدا ہونا. اور لڑکی کے تعلق سے بالخصوص کہا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس لڑکی کو اٹھائیں گا اور وہ لڑکی اس بارگاہ الہ میں کھڑی ہوں گی جس کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کچھ روز بعد، کچھ دن یا کچھ سال بعد اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا تھا. اور اللہ پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس باپ سے نہیں معاف کرنا بلکہ اس بچے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گا، وہ لڑکی پیش کی جائیں گے. اللہ پوچھیں گا اس لڑکی سے کہ بتا تیرے والدین نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں ماری گئی. اور میں سمجھتا ہوں وہ معصوم کیا جواب دیں گے. یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب ہوگا ان والدین پہ کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی، اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی، لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے. تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام نے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی. نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم دیا ان سے محبت کیا جائے. اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا. وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. کیا بہترین اصول ہے. وہ ہم میں سے نہیں، آپ فرمانے لیس منا، وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم سے نہیں، وہ مسلمانوں سے نہیں. جو لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر رحم نہ کرے، اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے. تو بچوں سے محبت، ان پر رحم کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے ادر کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ بچوں کو گود میں لیتے، آپ بچوں کو چوما کرتے تھے. اسی طرح آتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے، آپ سے فرض نماز پڑھاتے ہوتے، صحابہ جماعت میں ہوتے، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے. روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھ جاتے. اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی، انتقال تو نہیں کر گیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھ بھی کیا ہوا، اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار ہے، آپ سب سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے. جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتاً کا ایسا کرتے نانا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے مت ڈانٹو. میں نے یہ سوچا جو ابھی نماز میں میرے پیٹھ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے. بچوں کو عادت ہوتی ہے نا، کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے. تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے میری پیٹھ کا، گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے، میری پیٹھ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے، اس لیے میں نے تاخیر کی. تو اس کو مت ڈانٹو، میں نے اس کو یہ اختیار دیا تھا. تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا. اتنا رحم، اندازہ لگائی اس دین اور شریعت کا معاملہ. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی ایک بچہ آ کے سر پہ بیٹھا تھا، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، کہا ٹھیک ہے بچہ ہے بیٹھ گیا کیا معاملہ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ شریعت نے بڑے حقوق دیے. ٹھیک، اور یہ حقوق بڑے اہم ہیں، اور ان کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے حصول حقوق چالو ہوتے ہیں، باقی تمام حق اس عمل کے بعد ہوتے ہیں. میاں بیوی کے حق کب ہوں گے؟ جب انسان شادی کریں گا. والدین کے حق کب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے والدین پہلے، آپ بعد میں آئیں گے جب والدین کے حق دیں گے آپ. ٹھیک، پڑوسیوں کے حق کب دیں گے؟ جب پڑوسی ہوں گے آپ کے. رشتہ داروں کے حق کب دیں گے؟ جب رشتہ دار ہوں گے آپ کے. جیسے آپ کہیں باہر ملک میں رہتے رشتہ دار نہیں تو کیا حق ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہو. آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں دیں گے. لیکن اولاد کی حق کی اہمیت شریعت نے اتنی رکھی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے حق شروع ہو جاتے ہیں. یہ ابھی ہوئے بھی نہیں تو ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے.
اتنی اہم ان کے حق ہیں. آئیے ایک کے بعد ایک میں نکاتی شکل میں آپ کے سامنے اولاد کے حق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے انتخاب کی، جس کو میں نے اہم سمجھا، وہ اس سے زیادہ شریعت نے حقوق بتائے. پہلا حق جو اولاد کا ہے، جب سے سب سے اہم اور ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے، یہ سٹیپ وائز اگر گئے تو سب سے پہلے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب. اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اچھی ماں کا انتخاب، سمجھ رہے، یہ اس کا پہلا حق ہے. جس نے یہ حق نہیں دیا اس نے اس کا ایک پہلا حق مارا اپنی اولاد. اور انتخاب کے اندر کیا ہو ہمارے انتخاب کی وجہ، ہم کسی کو اگر کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے جو کہ بیوی میری بنیں گی لیکن ہونے والی اولاد کی ماں ہے، جو کہ اس کا پہلا حق ہے اچھی ماں، تو اس کے لیے میں کیا دیکھوں گا؟ اس کے تعلق سے متفقہ علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں. پہلا، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے. لوگ جو انسان ہے 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں عورتوں سے. پہلا کرتے ہیں ولی مالہا، پیسے کو دیکھ کر آئیں گی تو بہت کچھ لائیں گی، شادی کرو. دوسرا ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، میں خوبصورت ہے بہت تو شادی کر لو، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مالداری ہے وہ. تیسرا ولی حسبہا، ننیال ددیال بہت اس کا اونچا آلہ ہے، فلاں ددیال ہے، فلاں ننیال ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا، یہ پردادا تھے اور یہ پڑنانا تھے، حسب کے لیے. اور چوتھا فرمایا ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے. اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، حدیث کے الفاظ ہے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو سب سے پہلے جاننا. یہ مالداری، خوبصورتی، حسب نسب نہیں، تمہارے لیے سب سے اول چیز جس کو دنیا آخر میں لاتی ہے، اے مسلمان نوجوانوں سب سے پہلے اس کو دیکھنا. ولیدینہا، اس کے بعد سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے معاملہ. تو پہلا حق کیا ہے اولاد کا؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. تو لوگوں کو شادی کرنے سے پہلے سیکھنا پڑیں گا اولاد کی حق کیا ہے، اس لیے کہ پہلا حق اس کا مار دیں گے آپ اگر وہ ہو جائیں گے. یہ سب سے اہم حق ہے، اس کا یاد رکھیے. اب وہ لوگ تھوڑا غور سے سن لیں جو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں. جو لوگ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں بے دین ہوں گی. پورا ماحول ہی ہو گیا خوبصورت لڑکی چاہیے، سب کو وہ چاہیے جو ایک ہی رہتی ہو، سب کو وہ چاہیے، امی ویسی چاہیے. بیٹا اس کا تو معاملہ الگ ہی ہے، وہ تو نہیں ویسا نہیں تو اس جیسی کچھ ڈھونڈ کے لائیے. ہوتا ہے نا، وہ ہیروئن، وہ اسٹار، وہ فلم اسٹار، وہ فلاں اسٹار، وہ اسپورٹ اسٹار، مجھے ایسی چاہیے. اب بیٹے وہ تو ایک ہے، نہیں آپ ایسی کوئی ڈھونڈنی اس کی شباہت والی. پھر معاملہ تلاش شروع ہوتی ہے لڑکی کی. دینداری سب سے افضل ہے، چاہے گوری لڑکی ہو، چاہے کالی لڑکی ہو، چاہے موٹی لڑکی ہو، چاہے جو بھی ہو، تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے نا، یاد رکھیے. اصل چیز ہے اس کی دینداری، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق ماریں گے آپ. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دین کا بیڑا غرق ہوگا بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دوسرا کام غلط کرے اولاد کا حق مارتے ہیں. تو دینداری کو ہم ترجیح دیں اور لازم جانے اپنے نکاح میں، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق نکاح سے پہلے چالو ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش، یہ اس کی فرسٹ رائٹ، فرسٹ حق ہے اس کا، اس کو بیسک رائٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو. اور جو لوگ اپنے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے در حقیقت اولاد کے حق مار رہے ہیں، یاد رکھیے. جن کے دین بنیاد نہیں ہوتی ہے، پہلے خوبصورتی بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے مالداری بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے حسب نسب بعد میں دین دیکھیں گے. اور اللہ ماشاءاللہ نمازی ہے تو پھر تو فرشتہ لڑکا اور لڑکی ہے، بہت بڑی بات ہے نماز پڑھتے ہیں. ورنہ باقی جو دیکھا جاتا ہے لڑکے لڑکی میں وہ کیا ہے، یہ سب کچھ. لڑکا ہے تو بھائی اس کی خوبصورتی تو نہیں، کتنا کماتا ہے، لاکھ روپیہ دے دو اٹھا کر. ارے وہ کبھی ارے نماز سے کیا ہوتا ہے، لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بعد میں نمازی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا. ارے روزے کبھی نہ کہہ رہے، روزوں سے ہوتا کیا ہے، دیکھو انہوں بھی اسے نکتے، تمہارے باپ نے کبھی نہیں رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے. پیسہ کتنا کما رہا ہے وہ، لاکھوں روپیہ دے دو، لاکھ روپے کا کیا. دوسرا ایک رشتہ اس کا بھی، اس پہ بھی غور کر لیجیے، اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ دیندار بچہ ہے. اچھا کیا کماتا ہے بھائی، دیندار ہے ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دین سے کیا کماتا ہے. اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، 20-25 کا. 20-25 سے کیا ہونے والا ہے، ادھر 75 کا لاس ہو رہا ہر مہینے، ادھر لاکھ کا رشتہ، ادھر 25 کا. نہیں وہ دین میں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنی بچی سدھار دیں گے، اس کو دے دیجیے. شریعت نے تو کہا پہلے دین کو دیکھو، بعد میں سدھارنے کا کہا. بہت سے نوجوان بولتے نہیں بعد میں لا کے سدھار لوں گا میں. ابھی خوبصورتی عشق مزاجی سے نکاح کر لیتے ہیں، عقیدہ اس کا جو بھی ہو، معاملات اس کے جو بھی ہو، خود ایک جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ اپوزٹ ہے تو وہ بھی چلیں گے، سب چلیں گا خوبصورتی کے لیے، سب دعووں پہ. اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ اپن سدھار لیں گے. پھر وہ کہاں سدھرتی، وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دے شرک،
اور بدعت، اور بولتی دیکھو ابا تو بولنا نہیں بیٹھے، بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے ابا تو کچھ نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کرے، آج سب معاملہ اچھا تھا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی خرافات نہیں ہوئے گھر میں. ہاں یہ ہوتا ہے. پھر تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے، اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے. ٹھیک. اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے. اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. پھر یاد رکھیے، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے. اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا، اور 2 بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا. ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے مت قتل کرو. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے. اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا، اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین، بہت بڑا، بے انتہا بڑا جرم ہے. تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پھر ہر سال ہم اولاد کو پیدا کریں، ایک اولاد ہو کے پھر دوسری کریں؟ ٹھیک ہے، تو میرے الفاظ بھی وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے ہے اولاد کو، جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے، ڈسٹنس رکھنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. انشاءاللہ عزیز 29 تاریخ کو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے فیملی پلاننگ، جو انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہوں گا کہ یہ جو میں نے کہا وجود میں آنے سے پہلے کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی حرام ہے، انشاءاللہ اس میں رکھوں گا ضرور انشاءاللہ. لیکن وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے پیدا ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 جگہ اپنی آیتوں میں کہا کہ اولاد کو املاق، کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے مت مارو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں، ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دینے والے ہیں، ڈرو مت اس معاملے، ڈرو مت اس معاملے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جو اگر وجود میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیدا ہونے دیا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے. لیکن آج بہت خوبصورت ناموں سے اولاد کو قتل کرنا ہم نے ایک عام بات بنا لی. یہ بات آپ کو بری لگیں گی لیکن یہ سچی بات ہے. یہ اتنی سچ ہے کہ اس کو آج تو بہرحال نیوز اور میڈیا اور پیپر اس کی گواہی دے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے سے ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. اولاد کے معاملے میں لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، واللہ واقعات آپ سنیں گے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے. اگر میں آ کر کسی آپ کے گھر میں اولاد کو قتل کروں تو آپ برا مانیں گے کہ قتل کیا، ہو سکتا ہے میرا قتل کر دے آپ اٹھا کر اس کے بدلے. لیکن وہ اولاد جو وجود میں آئی ہے، جو ابھی باہر نہیں آئی ہے، ان کا قتل کرنا ہم نے معمول سمجھ لیا ہے. بنیاد کیا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے؟ اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر اس کا مرنا تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد عرب پیدا ہونے کے بعد مارتے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا تھا، ہم پیدا ہونے کے پہلے مارتے اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ہے پیدا ہونے والا. اور میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہاں اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا یہ معمول بن چکا اس سماج کا. اور اس حد تک ایسے سنگین جرم بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، ایسے سنگین جرم. چونکہ ایک ادارے میں بہرحال میں رہتا ہوں، اس کا صدر ہوں، تو بہت سارے فون آتے ہیں، لوگ مشورے لیتے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. ایک بار ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کیا سنگ دلی بولنا کہ اولاد کو قتل کرنے میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ اس کا حق ہے. یہ مجھے فون کر کے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں اس سے دواخانے لے گیا اور پتا چلا کہ ہونے والی اولاد اس میں تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا اچھا نقص کیا تھا؟ تو کہا اس میں فلاں فلاں نقص ہے، XYZ باتیں انہوں نے کہی یہ نقص ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نقص ہے تو کیا؟ تو کہا ایک تو نقص ہے. تو میں نے کہا اگر یہ نقص جو آپ بتا رہے ہیں لڑکا ہوتا تو، چونکہ وہ لڑکی تھی، لڑکا ہوتا تو کہا بہرحال وہ تو مشورہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. میں نے فون اس لیے کیا کہ اس بنیاد پر میں نے وہ عمل کر لیا اور میں نے حمل کو ضائع کر دیا اور 6 مہینے میں نے اس کو ضائع کیا. میں نے کہا مجھے کیوں فون کر کے پھر پوچھ رہے ہو کہ ہم چاہتے ہو میں بھی اس قتل میں شامل ہوں اور کہوں ہاں اچھا کیا؟ تو کہا نہیں میں نے اس لیے فون نہیں کیا ہے، میں نے اس لیے فون کیا ہے
کہ جب وہ پیدا اس کو نکالا گیا جسم میں سے وہ اتفاق سے زندہ نکل گئی. جس لڑکی میں نقص تھا جس کو انہوں نے ضائع کرنے چاہا وہ زندہ نکل گئی. تو میں نے کہا زندہ نکل گئی تو اس کو رکھو, اس کو دواخانے میں بتاؤ, اس کو پالو بڑا کرو. تو کہا نہیں میں اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں, ہم کو تو چاہیے نہیں وہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دواخانے میں چھوڑ کر چلے جاؤں, یا دوسرا سنیے انہوں نے کیا کہا, میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی, یا اس کو ویسے ہی دفنا دوں. میرے پاس 2 آپشن ہے صرف ابھی, یا اسے میں جو ہے دواخانے میں چھوڑ دوں تو کچھ لوگ بولے مت چھوڑو وہ کچھ بھی استعمال کریں گے, یا میں اس کو ویسے ہی دفنا دوں. اب بتائیے اگر کوئی ایسا سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے گا اس کا؟ تو یہ معاملہ ہے, اس کا بیسک رائٹ مارتے ہیں آپ اس کا. اگر کوئی آپ کی اولاد کو مارے پیدائش کے بعد تو آپ مجھے قتل کر دیں کہ میں ماروں تو, لیکن مسلمانوں نے اپنی وجود میں آنے سے پہلے یا وجود میں آنے کے بعد اپنی اولادوں کو پیدائش سے پہلے قتل کرنا معمولی سمجھا ہے. یہ قتل کبیرہ قرآن نے کہا, بہت بڑی خطا کر رہے آپ. دنیا میں تو لگ رہا بچ گئے, آخرت میں یہ تمام اولادیں کھڑی ہوں گی, یاد رکھیں وہاں یہ سب کھڑے ہوں گے وہاں اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے. فرق اتنا تھا کہ عرب جدید نہیں تھے تو پیدائش کے بعد دفناتے تھے. ہم نے یہ کیا کہ پیدائش سے پہلے پتہ چلتا ہے تو دفنا دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں ہم. تو بہرحال اس کا حق ہے پیدا ہونا وجود میں آنے کے بعد. تو اس کو خوبصورت ناموں سے, فیملی پلاننگ کے نام سے یا مختلف خوبصورت ناموں سے کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی, حسن بگڑ سکتا ہے, خوبصورتی بگڑ سکتی ہے, زیادہ اولادیں پیدا ہوں گی تو لہٰذا ضائع کرنا ہے. تو وجود میں آنے ہی کیوں دیا اس کو, پہلے ہی سوچتے وجود میں آ جائے. تو اب پیدا ہونا بنیادی حق ہے اس کا. تیسرا حق بنیادی حق رضاعت, دودھ پینا اولاد کا بنیادی حق ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اور حکم دیا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 سے فرمایا والوالدات يعرضن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه. اللہ فرماتا اور کہتا ہے مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائے, یہ ان کا حق ہے, دودھ پلانا حق ہے, اور یہ پلانے کی پوری مدت ہے. مطلب جو عورتیں پوری مدت کرنا چاہتی ہے دودھ کی تو پوری مدت ہے 2 سال, تو 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہے, یہ پوری مدت ہے. تو ان کو دودھ حق کے ساتھ پلاتی رہے, یہ مدت ہے, یاد رکھیں 2 سال تک دودھ پلانا یہ مدت اللہ نے کہا. اور اس مدت میں اللہ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو نان نفقہ کپڑا وہ سب کرتا رہے اٹھانا ہے. اور اگر اس حالت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی دوسری جگہ رہتی ہے تو جب تک وہ اولاد دودھ پیں گی, چونکہ آپ کی اولاد ہے, اس کو نان نفقہ اس کا کھانے پینے کا ذمہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو دودھ پینا اولاد کا یہ تیسرا حق ہے, یاد رکھیے. لیکن اب یہاں بھی دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے, لوگ خوبصورتی کے نام پر خوبصورتی خراب ہو جائیں گے دودھ پلائیں گے تو بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ڈبے کا دودھ پلانے سے بچے میں وہ خصوصیت, وہ محبت, وہ انسیت اپنے والدین اور بالخصوص ماں سے پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو درحقیقت صرف وہ دودھ نہیں پیتا ہے, وہ اس کی ممتا اس سے ایک تعلق جوڑتا ہے. ڈبے کے دودھ میں وہ تعلق نہیں جڑ سکتا بھائی. یہ الگ بات ہے, مجبوریاں, صحت کے مسائل, یہ الگ چیز ہے, لیکن اپنے آپشن سے اپنے چوائس سے ایسا کریں. اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر دوسری عورت, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ہوتی جو رضاعت کرتی بچوں کو دودھ پلاتی, لیکن دودھ پینا اس کا بیسک رائٹ ہے, اس کا حق ہے, یاد رکھیے اس کا حق ہے. اور بالخصوص جو ہے عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اپنے بچوں کو بنا کسی شرعی عذر کے اپنا دودھ خواہ نہ پلانے کا معاملہ نہ طے کرے کہ بھائی فلاں پلا دیں گے فلاں کھلا دیں گے. ہاں میکسیمم اس کی ایج لمٹ 2 ایئر سے, یاد رکھیے. ان لوگوں کا معاملہ غلط ہے جو 2 سال کے بعد بھی 3 سال تک دودھ پلاتے, نہیں 2 سال یہ اس کی میکسیمم لمٹ ہے. مطلب شروعات میں ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے پلا, اس کے بعد کچھ وجوہات مسائل الگ بات ہے. جتنا ہو سکے آپ اس کو اس کا وہ حق دینے کی ضرور کوشش کریں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, ہے نا. اس سے ایک زبردست ماں اور بچے میں ایک رشتہ بنتا ہے, یاد رکھیے. اور محاورہ بھی ہوتا ہے نا, آدمی اگر 2 لوگ لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کیا چیلنج کرتا ہے, بیٹا ماں کا دودھ پیا تو لڑنے آ. کوئی بولتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا تو آجا بیٹا, تو نے بھینس کا دودھ پیا تو آجا لڑنے میرے سے. کوئی بھی نہیں بولتا ہے. اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا مطلب ممتا, وہ محبت, وہ انسیت, وہ غذائیات, وہ صحت جو اس دودھ میں ملتی کسی میں نہیں ملتی. تو ماں کا دودھ پینے والا ہمت والا ہوتا ہے. مطلب چونکہ انسان میں جانتا ہے جو غذائیات اور جو صحت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا بیسک رائٹ ہے, اس کو وہ حق دیجئے. اس کی رضاعت خام و خواہ مت کیجیے. اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک بار ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو کہا دیکھ جب تو اسے دودھ پلاتی ہے نا
تو جانور کے بچے کیسا دودھ نہیں پلانا؟ تو دودھ تو جانور ہی بچوں کو پلاتے ہیں اپنے. جب تو اسے دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے اس کو دودھ پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے. اس نیت سے پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی، کل چل کر یہی لڑکا اللہ کی توحید پر قائم ہوں گا، اسلام پر چلیں گا، نمازیں ادا کریں گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا، اس کا ثواب تجھے ملے گا. اس نیت سے پلانا. تو یہ دودھ پلانا ایک چیز، اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ. کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا؟ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو مل رہا ہے. تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا، جانور جیسا بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا. اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گی اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اور اس کے دین پہ عمل کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، تجھے اس کا اجر ملے گا. تو مائیں اس چیز کو، دودھ پلانے کی اہمیت کو سمجھیں. چوتھا اولاد کا حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے، جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اس کا اور عقیقہ کرے. یہ حق ہے، رائٹ ہے، یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے. جیسے عمر ابن خطاب نے اس والد کو تاکید کی تھی کہ اچھی ماں کی تلاش، دوسرا حق اچھا سا نام رکھے. اس نے دونوں حق مارے تھے، مجوسیہ مال لیا تھا، نام گبریلا رکھا تھا. دوسرا حق کیا ہے؟ چوتھا حق جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھے. اب اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی فرماتے ہیں ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، اور فرمایا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کے سر کے بال منڈائے جائے. کیا کام کرنا ہے آپ کو پیدائش کے بعد؟ اس کا عقیقہ 7ویں دن، ایک اچھا سا نام، اور جو ہے اس کے سر کے بال نکالنا. تو نام اس کا حق ہے، یاد رکھیے، بیسک رائٹ ہے اس کا. اور ناموں میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ناموں میں اچھے نام کیا ہے؟ تو کہا عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس کے علاوہ اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں آپ کے ساتھ وہ، اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. تو آپ کے پاس چوائس ہے، اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے علاوہ انبیاء کے نام. لیکن ہمارے پاس جب نام کا بھی معاملہ آتا ہے، جبکہ یہ حق ہے، اور اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے معلوم آپ کو نام رکھنے کی؟ کب تک نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ 7 دن. 7واں دن میکسیمم لمٹ ہے. پیدائش سے پہلے طے کیجئے نا. ایک انسان، ایک عورت حمل سے آئی، آپ باپ بننے والے، وہ ماں بننے والی ہے، ابھی آپ کو کم از کم 7 مہینے پہلے پتا چل گیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے. صرف 2 نام چننا ہے آپ کو، ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا. لڑکا ہو تو یہ، لڑکی بھی تو یہ، 2 ہے نا. وہ نہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد اب کیا نام رکھنا؟ تو فال کھول رہے اس کو، قرآن کھولو، کون سی تاریخ کو پیدا ہوا، کون سا مہینہ تھا، کون سا تاریخ تھا، کون سی آیت، ہاں یہ نام رکھو. کچھ بھی نہیں اس میں، وہ فال کھول کے نام. یا پھر جو ہے نام چاہیے، نام یونیک، نام یونیک. بہت سی بار آئرسی فون آتے ہیں اور سب سے زیادہ کال اسی کی مسئلے پہ آتے ہیں، اچھا سا نام دیجیے. اچھا نام عبداللہ، لڑکا ہے نہیں 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 نہیں، عبد الرحمن نہیں 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 نہیں، یہ بھی نہیں جمے گا. عبد الحی، عبد الصمد، عبد الحد، نہیں سب پرانے نام دکھ رہے. تو کچھ اچھا سا نام. اچھا کیا، اب اس سے زیادہ کیا دوں میں آپ کو؟ اللہ کے نام دے رہا ہوں. نہیں، ذرا یونیک نام چاہیے. مطلب یونیک نام، تو یونیک نام تو بڑے ہیں. اب رکھنا چاہے تو اسٹیئرنگ، مڈ گارڈ. یونیک کوئی رکھتا ہے کیا؟ مڈ گارڈ خان، کتنا اچھا نام ہے. کوئی نہیں ملیں گے آپ کو دنیا میں، رکھیے کوئی مسئلہ نہیں. بمپر، مطلب ایسے نام نہیں ملیں گے نا آپ. کہاں ملیں گے؟ ارے نہیں نہیں، آپ تو تھوڑا سا بگڑ گئے. ہم میں اللہ کے آپ کو اچھے بولا، اللہ کے آپ یہ بولیے کہ یہ اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں، ہم جو ہے دوسرے چاہ رہے ہیں. نہیں کچھ اور، تو یہ کہاں سے لائیں گے؟ مطلب یونیک کہاں سے ہوں گا ہر شخص کا نام؟ اتنے اچھے اچھے نام ہیں. اور آپ کو کتنے بچے ہوں گے ہو کے؟ نہیں تو نہیں، اللہ کے اتنے اسماء و صفات ہے ایک کے بعد ایک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے نام رکھنا غلط ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے تو پھر یہ ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فہرست جس نے 25 نام تو قرآن نے لی، 25 آپ کے پاس وہ موجود ہے. اس کے علاوہ سلف صالحین صحابہ کی 1,24,000 نام آپ کے پاس ہے. اب اس میں بھی آپ کو پھر آپشن چاہیے کہ یونیک، تو پھر یونیک نام تو ایسے کچھ ہو سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، جو ابھی بھی لوگ رکھتے نہیں ہیں، وہ رکھ لیجیے، آپ ہو جائیں گے. بہرحال اچھا سا نام پہلے سے چوائس کیجیے. لاسٹ ڈیٹ نام رکھنے کی 7th ڈے پہلے سے چوائس کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹا پیدا ہوا، جبرائیل اور کہا اے ابو ابراہیم. کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم. مطلب رسول اللہ نے پیدائش سے پہلے نام سوچ لیا تھا کہ لڑکا ہوں گا تو کیا نام رکھوں گا؟ ابراہیم. تو جبرائیل جیسی پیدائش کے بعد آیا تو کیا کہا اللہ کے رسول کو؟ اے ابو ابراہیم. مطلب آپ سب نے اس کا نام پیدائش سے پہلے سوچ لیا تھا، لڑکا ہوں گا تو ابراہیم. لڑکا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے اسی نام سے پکارا آپ کا کہ ابو ابراہیم. تو پتا چلا پیدائش سے پہلے طے کر سکتے ہیں. میکسیمم لمٹ 7th ڈے. اب نام کا تو معاملہ ایسا ہے
بھائی لڑکا پیدا ہو گیا اب کیا نام رکھنا, لڑکی پیدا ہو کیا نام رکھنا, دادا بول رہے یہ نام, نانا بول رہے نام, میں سوچ رہے نام, ان کی ماں سوچ رہی ہے نام, چچا بول رہے نام, ماموں کی نام پسند نہیں, دادا. تو ابھی ہم نے اس کو سوچے نام اس کا چنو رکھیں گے, ابھی چنو کو بعد میں نام دیں گے, ابھی چنو رہیں گا وہ, ٹھیک. اب وہ چنو 7 دن ہو گئے, 14 دن ہو گئے, چنو 4 سال کا ہو گیا, 4تھا سال آ گیا, اب چنو کو اسکول میں ڈالنا ہے. تو اب بولتے اس کا نام کیا رکھنا, تو اب تک یہ چنو ہے. ہاں اب نام, چلو اب نام سوچیں گے اور نام رکھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا, ان کے گھر میں کئی بھائی تھے, وہ سب کے نام بڑے ترتیب میں تھے, بہت اچھے نام, ایک کے بعد ہوتا نا. کبھی کبھار ایک گھر میں کئی اولادیں ہوں تو لوگ بڑے اچھے نام رکھتے ہیں, اور کچھ لوگوں کچھ ناموں سے ایسی انسیت محبت ہوتی کہ وہی نام رکھتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ جانتے ہوں گے رابع حسن حسنی ندوی جو کہ ندوہ کے ریکٹر ہے اس وقت, جو ہے اس جامعہ کے وہ ہیڈ ہے, تو ان کے والد کو 5 لڑکے تھے اور ان کو نام پسند تھا محمد. تو رابع اول, رابع ثانی, رابع ثالث, رابع, اور وہ جو ہے معاف کر رہا محمد اول, محمد جو ہے ثانی, محمد ثالث, محمد رابع, محمد خامس, محمد 1, محمد 2, محمد 3, محمد 4 ہے رابع حسن, ان کا نام ہے محمد رابع حسن, ٹھیک. تو یہ 4 تھے اور سب کے نام محمد ہے, اور پھر خامس 5 محمد بھی. نام پسند ہے, پورے نام وہی. عربوں میں بھی ہوتا ہے, ان کو نام پسند ہے کہ جیسے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ, سب پورے عبداللہ یہاں سے ہوتے ہیں. دوسرا بھائی بھی عبداللہ, خالی یہ نہیں ادھر سے ادھر سے بھی آئے تو وہ بھی عبداللہ, اور اس کے بعد صالح, الصالح, 3 دن آپ بولیں گے, ہے نا. بڑے بڑے علماء کے نام دیں گے, صالح, الصالح, الفوزان, صالح ان کے والد صالح, ان کے والد فوزان. آپ دیکھیے نام, 2 باپ بیٹے کے نام ایک ہی. ہمارے پاس اگر کوئی نام رکھ دے باپ کا نام جو ہے بیٹے کا, تو مارنا چاہتے زندگی میں اس کو. دادا زندہ ہے اور پوتے کا نام تم نے وہی رکھ دیے, ہوتا ہے نا. دادا سمجھو علی ہے, پوتے کا نام رکھ دیا علی. کیسے لوگ ہیں یار, دادا حیات اور بچے کا نام رکھ دیا علی. تو کیا مرنا ضروری ہے دادا کا علی رکھنے کے لیے اس کا نام؟ عجیب. اچھے نام کم ہے, قلت ہے, تو ریپیٹ کیجئے اس نام, کیا اچھے نام رکھیے, یہ اس کا حق ہے, اور عقیقہ بھی اس کا حق ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے. تو یہ چوتھے حق میں یہ بھی جوڑ لیجیے آپ کہ اس کا اچھا سا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, بچہ عقیقے کے بدلے رہن, رہن سمجھتے ہیں, کوئی چیز دیکھیے کوئی چیز لینا, رہن ہوتا ہے. تو لہذا 7th ڈے اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے. اسی کے ساتھ اور چیزیں آپ جو جوڑ سکتے وہ یہ ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کی ختنہ بھی کر سکتے ہیں. اور صحابہ سے ایک عمل آتا ہے, اور آپ سے بہرحال ایک اور عمل آتا ہے ختنہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے تو بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرتے. اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے, وہ یہ کہ بال ترشوانے کے بعد دودھ میں وہ زعفران ڈالتے اور اس کے بعد اس کے سر پہ لگاتے. اس کی یہ سنت سے نہیں لیکن صحابہ کا یہ عمل تھا. اس کی حکمت علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اس طرح سے اس کے بالوں, جب وہ وسترا لگتا ہے نا, وسترا چونکہ لوہے کا ہوتا ہے تو خراشیں آ جاتی ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے. تو زعفران چونکہ ایک قسم کا اینٹی بایوٹک ورک کرتا ہے, تو زخموں پہ وہ دودھ میں ملا کے زعفران لگاتے تھے. تو یہ بھی عمل آپ چاہے تو صحابہ کا طریقہ کر سکتے ہیں. سنت لیکن کیا ہے, اس کا عقیقہ, اچھا سا اس کا نام, ٹھیک ہے, اس کے سر کے بال ترشوانا اور اس کی جو ہے بالوں کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی سونے کے اب کتنا ہوتا ہے, وہ کوئی گرام کے آدھے گرام کے کچھ حصہ بھرتا ہے, اس کے بدلے آپ کیش دے دیں. اور ایک عمل ختنہ کروا سکتے اگر لڑکا ہو تو 7ویں دن. اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ سے جو ملتا ہے سر پر دودھ کے اندر زعفران ڈال کے لگانا. تو یہ ہے سنت عمل. تو پیدائش کے بعد نام رکھیے, اس کا عقیقہ کیجیے. اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ لڑکے کے لیے 2 دم اور لڑکی کے لیے 1 دم, لڑکی کے لیے 2 بکرے یا دمبے اور لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا, یہ قربانی میں آپ دیں گے. یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے, لوگ بڑے حصے میں, بڑے جانور میں حصے نکالتے ہیں. بڑے جانور کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. تو 7 کے حساب سے ایک حصہ ہوتا ہے 1 بکرا, مطلب 2 حصے. تو ایک, اگر آپ کو 3 لڑکے 1 لڑکی ہے تو 1 بیل کر دو, نہیں ہوتا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جتنے آپ کے گھر کی اولادیں حسن ہوئے, حسین ہوئے اور دیگر ہوئے, اس کے علاوہ صحابہ کی جتنی اولادیں ہوئے, کسی نے بڑے میں عقیقہ نہیں کیا. عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو عقیقہ اس کا کرے, ٹھیک ہے. اور جو ہے ختنہ کرے. ختنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ختنہ کو ایک تو خامخواہ مؤخر کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہے کہ ان کی 7ویں دن ختنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے زخم ہو جائیں گا, اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا, کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو. اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کے بچوں کو,
اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں. آپ عربوں کو دیکھیے, ان کے بچوں کی ختنہ 7ویں دن کرتے ہیں. کوئی ہندوستان ہے تو ٹھہر, ہاں اتنے سے بچوں کو زخم کیسا ہوا؟ ارے زخم نہیں ہوا, اس کی ختنہ ہوا. اچھا اتنے بچے ختنہ, او ہم تو 7 سال کے انتظار میں تھے, آپ نے 7ویں دن کر دیا. کوئی تکلیف نہیں, نہیں کوئی خون نہیں بہا اس کا, نہیں کوئی جھٹکے وٹکے فٹس نہیں ہے اس کو, نہیں کوئی کمزوری نہیں آئی اس کو. ارے کچھ نہیں ہو بھائی, اچھا تھا. اور 7 دن میں کیا 14 دن تک بچہ فریش ہو گیا, پورا ختنہ اتنا ہو گیا, ایک دم فریش ہو گیا. اب ہمارے پاس ختنہ تو کیا ختنہ ہے بھائی, 7 8 سال تک ختنہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کو پورا شعور آ گیا کہ کیا ہوتا ہے. پڑوسی بول رہا چوڑیاں اڑنے والی ہے, سونے کی چوڑیاں اڑنے والی ہے, تیرا یہ ہونے والا ہے, غیر غلط باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہے. پھر ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے, پھر لوگ جمع ہوتے ہیں, اس مجلس میں لا کے اس کو ننگا. 7 سال کے بچے کو آپ ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو وہ عزت رکھیں گے آپ کی پھر بڑا ہونے کے بعد. پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں, پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں, ماں پلو ڈال کے کھڑی ہے, رشتہ دار کھڑے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے دعائیں ہو رہی اس کی. اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اب اتنی عمر میں اس کی ختنہ, پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں اعلان ہو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے. پھر وہ 10-15 دن گھوم رہا ہے, چونکہ زخم جلدی نہیں سوکھتے, انسان بڑا ہو جاتا ہے. بچپن میں کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں, بچہ شرماتا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, نہ وہ ہلتا ڈلتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے. ہو گیا اور بچہ بھاگ رہا ہے, یہ لال اس میں کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو بولے اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو ایک بچے کو دیکھا لال لنگی میں بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی ہوئی ہے. مطلب میرے کو حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپانے, اس کی شرمگاہ کھلی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہو. میں نے کہا اس کی ختنہ ہوئی تھی. تو کہا ختنہ ہوئی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھی. 7 سال کے بچے کی میں نے دیکھی, اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہم کو عرب ممالک کی, جیسے اتنا بڑا بچہ اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا, یہ کیا رسم ہے یا یہ کون سی قوم ہے جو بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگی آ کے وہیں رک جاتی ہے اور لال کلر کی. میں نے کہا نہیں, یہ مسلم بچہ تھا بھائی, میرے کوئی دوسری قوم نہیں تھی, ہمارا ہی بچہ ہے وہ, لیکن اس کو ختنہ ہوئی اس کی. تو کہا اتنی دیر بعد. میں نے کہا اب جانے دیجیے کیا معاملہ ہے اس امت کا, بس کرائے یہ بڑی بات ہے, نہیں کرتے تو 18-20 سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا مسئلہ اس طرح سے. تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی, بڑی بات ہے, لیٹ اٹ بی, مطلب چلنے دو معاملہ, کم از کم کر تو رہے. 7ویں دن ختنہ کرائیے. ختنہ کا کوئی اچھا ختنہ کرانے کے بعد ختنے کا جمعہ کی. ایک صاحب بولے ختنہ کی جمعہ کی. میں نے کہا شادی کی تو سنا تھا, ختنہ کی جمعہ کی تو یہ یونیک ایونٹ دکھ رہا مجھے, بالکل نیا. ختنہ کی جمعہ کی, واہ واہ. میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے, بس کسی شادی کے بعد کا جمعہ کی, مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے, ختنہ کے بعد کا جمعہ ختنہ کی جمعہ کی, کیا گاڑی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ فلاں کی زیارت ہے نا, تو جمعہ پہلا. تو اب پتہ نہیں کیا ہے یہ سب. نہیں, ختنہ کیجئے, اس کی بچپن میں کر دیجئے تاکہ بڑا ہونے کے بعد کریں گے وہ شرم اور حیا محسوس کریں گا, اور جب آپ اس سے بہائی کروائیں گے تو برا ہوں گا. اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے, اللہ اعلان کر کے, پبلک جمع کر کے. کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا بچہ, اس کو آپ ننگا کریں گے؟ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے شعور آ جاتا ہے, یاد رکھیے. آپ ان کو ایسا کریں گے تو یا تو ایک تو بہائے بن جائیں گے, یا تو دوسرا وہ آپ کو بہائے کرنے محسوس نہیں کریں گے. کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کہیں آپ بوڑھے ہیں, آپ کو ضرورت ہے پیشاب پخانا ہے, تو وہ بھی اتار دیں گے اس کے بھی سامنے, بولیں گے اس نے کام ہے, کچھ ہے, اس کو لگتا ہے عام کام ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. حیا بڑی اہم چیز ہے, ٹھیک ہے. تو چپ کر کریے اگر نہ ہوئی, لیٹ ہو گئی تو. اور یاد رکھیے تو اس کا نام رکھنا, عقیقہ کرنا یہ واجب ہے, اور یہ جو ہے اس کا حق ہے. اس کے علاوہ ختنہ کیجیے, اور اس کے علاوہ جو کام کر سکتے ہیں اس کی بال تراشوائی 7ویں دن. مجبوریاں ہیں, بیماریاں ہیں, صحت کا مسئلہ ہے تو تاخیر کیجیے, کوئی حرج نہیں, ضروری فرض نہیں اسی دن. لیکن نام تو رکھ سکتے ہیں, نام کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں نا, کہ نہیں بچہ بہت کمزور ہے تو نام نہیں رکھ سکتے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نام رکھیے کم از کم سنت. اور اس سنت کو جو ہم نے ختم کیا تو بدعت ایجاد ہو گئی. 7ویں دن عقیقہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ایجاد ہوا؟ 7ویں دن سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں واپس, چھٹی, اور 7ویں دن کے بعد ایک دن کرتے, 40ویں دن کیا؟ چلا. سنت جب ختم ہوں گی تو بدعتیں رائج ہوں گی, یہ بدعتیں ہیں. چھٹے دن کیا ہوتا, عورتیں جمع ہوتی, بوڑھی عورتیں, لڑکی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے چیزیں لاتے, چھوٹی بکیر, چھوٹی ہنڈی, چھوٹا, میں نے یہ کیا ہے تو بولے یہ اس کا پہلا جہیز ہے. لڑکا ہو تو مردانے کچھ چیزیں لا کے اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد عورتیں بیٹھتی ہے, کچھ بتی جلاتے ہیں, اس پر کچھ چھری وری سے کچھ وہ جمع کرتے, اس کا دھواں, اس سے نکالتے کاجل, ہے نا. پھر چھٹے دن سے کاجل لگاتے, ایک جھولی میں ڈال کے سوچاتی, یہ کیا بولے چھٹی ہے. اچھا چھٹی ہوگی, اس کے بعد اب کیا ہے, اب چلا ہوں گا. اس کے بعد وہ 7ویں کا کیا ہے جو شریعت میں, نہیں ماں بچی دور ہے, بچہ اکیلا ہے, ماں ادھر بچہ ادھر, صرف باپ ادھر, کیا کریں گے ہم, ہے نا. کیسے بہانے شریعت کے بعد سنت کو ترک کرنے کی.
40 में अगर औरत बीमार है तो ऐसा करते कि नहीं आना पड़ेगा, दवाखाने से आके बैठो वहां 10 मिनट बैठना पड़ेगा, इसी की छिल्ला इतना पैसा खर्च कर रहा हूं। सुन्नत पे अमल कीजिए, जानवर जुबाह कीजिए, बकरे लाइए और अकीका कीजिए। कोई जरूरी नहीं दावत दे इसकी, चाहे तो गोश्त बांट दीजिए, चाहे तो खा लीजिए, चाहे तो लोगों को बुलाइए, आपका अपना मसला है, लेकिन सुन्नत खामखा लोगों के लिए और अपनी सहूलत के लिए दीन को मत बदलिए, दीन के हिसाब से अपने आप को बदलिए। 7वां कह दिया ना तो 7वां फिर खत्म हुआ, 7वें दिन करना है आपको। पैसा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह ने माल दौलत नहीं दिया, छोड़ दीजिए, वो मसला नहीं, लेकिन सब कुछ होने के बाद मौखिर करना शरीयतन दुरुस्त नहीं होगा। ठीक, इसी तरह उसका जो है माफ करना, चौथा हक उसका नाम रखना, 5वां हक उसका 7वें दिन उसका अकीका और उसकी खतना करना। उसका छठा हक जो है वो ये है कि रिस्क के हलाल से उसकी परवरिश करना, हलाल रिस्क से औलाद की परवरिश करना, और ना सिर्फ हलाल रिस्क से औलाद की परवरिश, उसके पैदाइश के वक्त भी कोई हराम चीज ना खाए, आप याद रखिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि जब बच्चा पैदा होने वाला तो हराम खाना छोड़ दो, मतलब कमाते रहो खाओ मत, फिर जब हो जाएगा तो फिर उसका करना है, कभी नहीं। इसलिए कि जिस औलाद की परवरिश आप हराम से करेंगे, क्या आप उम्मीद करते हो औलाद आपकी इताअत गुजार होंगी? हराम खाने वालों की अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स एक ऊंट पर निकला, उसने ऊंट को रेगिस्तान में सहरा में बांधा, वो अकेला था। उसके बाद वो थोड़ी देर सो गया, जब नींद से जागा ऊंट सामान के साथ गायब, ऊंट सामान के साथ गायब, जबकि हदीस में आता है अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता। ये शख्स अपने गिरबान को उठाता है, गिलगिलाता है अल्लाह के सामने, आजीजी करता है और उठाकर कहता है अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, उस ऊंट को भेज दे वरना मौत है मेरे लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैं इसकी दुआ कैसे सुनूं? उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनना हराम, मैं कैसे उसकी दुआ सुनूं? नहीं सुनता अल्लाह दुआ। तो आप औलादों को हराम खिलाएंगे और उम्मीद करेंगे ये आपकी इताअत गुजार बने, अल्लाह आपकी दुआएं इनकी दुआएं सुने, कहां से सुने? आज हराम रिस्क ने हमारी दुआओं के दरवाजे बंद कर दिया, समझ रहे आप? तो अपनी औलाद को रिस्क के हलाल से उसकी परवरिश कीजिए, हलाल माल उसको खिलाइए, पैदाइश से पहले पैदाइश के बाद उसकी उससे परवरिश करें। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, रिस्क के हलाल की अहमियत क्या है सुनिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा, जब ये छोटे थे हज़रत हसन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, एक मर्तबा आए और सदकात की खजूर जो आप सबके घर पे आती थी और आप लोगों को बांटते थे, उस खजूर में से एक टुकड़ा लिया और लेके मुंह में डाल लिया और चबाने लगे। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हसन ने सदक़े का खजूर खाया है और ज़कात और सदका आले रसूल पर हराम है, तो हसन इब्ने अली ने क्या चीज खा ली थी? हराम चीज ना, ये तो आले मोहम्मद पे हराम है। आप फौरन लपके हसन रजी अल्लाह अन्हु के मुंह में उंगली डाली और निकाल कर खजूर फेंका और कहा कि मेरी आल पर सदका और ज़कात हराम है। तो आपने जो बच्चे से कहा कि तुमने जो है सदक़े का खजूर खा लिया था, सदका हमारे जो है खानदान पर हराम है। समझ रहे आप बात को? तो आपने निकाल कर फेंका, हराम चीज थी ना उसके लिए, उस बच्चे के लिए। तो बचपन से उनको हलाल खिलाइए, हराम गलती से भी खाए तो उनकी हाथ रोकिए, हराम मत खिलाइए। इसलिए कि जब आप औलाद को हराम खिलाएंगे तो क्या दुआएं और क्या बाकी मामलात और क्या फरमाबरदार और क्या इताअत गुजारी आप उम्मीद करते हैं। आज हमारे हराम रिस्क ने हमारी औलादों को हमसे दूर कर दिया है। रिश्वतखोरी क्या आम हो चुकी है, सूद आम हो चुका है, इतना आम कि सूद से कमाई भी चीज की हलाल होंगी आपके लिए। रिश्वत को नहीं भाई, रिश्वत कहाँ लेते हैं, हम तो तोहफे लेते हैं। सुभान अल्लाह, चीज का नाम बदलने से क्या वो चीज की अहमियत, उसकी असलियत खत्म हो जाती है? आप एक गंदी गिलाजत तो कहेंगे ये मिठाई है, तो क्या उसकी हैसियत खत्म हो रहा है, असलियत खत्म हो जाएंगी? वो गंदगी है, याद रखिए, वो नजस है, वो गुनाह है, याद रखिए। और आप सबने रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर लानत भेजी, याद रखिए। समझे आप बात को? तो रिश्वत खोरी, ये हराम खोरी हमारी औलादों को बर्बाद कर देंगी। तो हलाल इससे उसे खिलाइए और अपना माल उन पर हलाल माल खर्च कीजिए। बहुत से लोग औलाद पर माल नहीं खर्च करते। तालीम लेना है मुझे फला, कोई जरूरत नहीं। लिबास चाहिए मुझे, कोई जरूरत नहीं। फला चीज जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। देखिए, मैं बेजा खर्च के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन बजा खर्च तो देना चाहिए ना। कुछ लोग होते घर के अंदर लाके रखा उन्होंने आइसक्रीम का डब्बा, लेकिन आइसक्रीम खाते नहीं, रहने दो बस। वो लाया क्यों भाई? फिर लाया क्यों? लाने की हैसियत तो फिर खा रहे क्यों नहीं उसको? होता है ना, ये कंजूसी सी कहते हैं, कंजूसी कहते हैं। मोबाइल फोन तो ले लिया, मिस कॉल देते बैठते हैं, लिया क्यों? इतनी बखीली। ये अलग बात है कि आप पैसे ना लंबी बात करना थी तो आप, लेकिन हर शख्स वो कर रहा है। घर में एसी लगा है, कभी चलता नहीं हो। ऑफिस में एसी लगा है, कभी खुला नहीं पहले दिन से आज तक। तो 50,000 का एसी लिया और चलाता नहीं यार, कैसी अजीब कंजूसी का हाल है। तो कंजूसी वो होती है कि इंसान बस हो, इस्तेमाल ना करे। गाड़ी इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल लगेगा ना उसको। मोबाइल इस तरह से बात मत करो बेटा, पैसे खर्च होंगे ना। अब क्यों ले रही चीज वो?
चप्पल ली और बगल में लेके घूमिए फिर उसको, इसलिए कि घस जाएंगी ना, नीचे चलेंगी तो जरूरत क्या है फिर इसकी। ये जो बेवजह कंजूसी करते हो अपने औलाद पे खर्च कीजिए, इसलिए कि औलाद पर किया गया खर्च बड़ा अफजल खर्च है, याद रखिए। वरना बहुत से लोग समझते माल खर्च करने का सवाब सिर्फ मस्जिद और मदरसे में मिलता, अरे ये भी जगह आपकी खर्च करने की और सबसे अफजल जगह। आइए हदीस सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, एक दिनार है जो गुलाम की आजादी में खर्च हुआ, एक दिनार है जो गुलाम की आजादी में खर्च हुआ, एक दिनार है जो अल्लाह की राह में जिहाद में खर्च हुआ, एक दिनार है जो मस्जिद में खर्च हुआ, और एक दिनार है जो घर वालों पे खर्च हुआ। अफजलियत के एतबार से घर वालों पे खर्च किया दिनार सबसे अफजल है। एक दिनार है गुलाम आजादी में खर्च हुआ, एक दिनार है जो जिहाद में खर्च हुआ, एक दिनार है जो मस्जिद में खर्च हुआ, और एक दिनार है जो बीवी बच्चों पे खर्च हुआ। अफजलियत के एतबार से बीवी बच्चों पे खर्च किया गया सबसे अफजल दिनार है, सबसे अफजल खर्च है। हलाल चीजों में तालीम तरबियत के लिए खर्च कीजिए, लगाइए उसके लिए पैसा अपना कमा कर, इसलिए कि ये तो आप अफजल खर्च कर रहे, सदका कर रहे हैं, आप ये सवाब पाते हैं इसका। आप समझ रहे बात को? बहुत से लोग समझते सवाब सिर्फ वो भी है, मैं इनकार नहीं कर रहा मस्जिद मदरसे, लेकिन ये भी अफजल सदका है। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाइए, अच्छे, लेकिन बेजा खर्च, फजूल खर्च, ये चीज ठीक नहीं याद रखिए, ये तो शरीयत में हराम है। एक रोटी की जरूरत है, वो रोटी महंगी सी महंगी क्यों ना हो, एक ही लीजिए, दो नहीं, इसलिए कि दूसरा ये इसराफ है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। इसी तरह सातवां नुकात, 7th पॉइंट जो औलाद का हक है वो ये है कि औलाद के साथ नरमी और शफकत का बर्ताव हो, मोहब्बत करे, उल्फत करे, नरमी रखे, शफकत रखे। बहुत से लोगों को देखा गया अपनी औलाद को ऐसा बेजरब मारते जैसा कोई जानवर है वो, नहीं, शफकत और नरमी रखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबी रसूल के साथ एक दावत में गए, और गालिबन मैं समझता हूँ ज़ैद बिन हारिसा यही सहाबी रसूल थे जो आपके गुलाम थे, आपके साथ दावत में गए। वो कहते जब मैं दावत में गया तो एक बड़ी शीन में खाना रखा था, और मैं जब खाना खा रहा था तो उचक उचक कर सामने वाले की प्लेट में उचक कर वो तरफ जा रहा था, क्योंकि बड़ी प्लेट में खा रहे थे, और उधर से खा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ प्यारे बेटे, क्या कहा? ऐ प्यारे बेटे, जब खाना हो तो अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। उसके बाद वो कहते मैं उल्टे हाथ से खा रहा था, ऐसा उचक उल्टे हाथ से, एक तो दूर से और उल्टे हाथ से, और जब खाना हो तो बिस्मिल्लाह कहो, सीधे हाथ से खाओ, और जो पहले सामने है वो खाओ। वो कहते पूरी जिंदगी फिर मैं ऐसे ही करता रहा। बच्चे ने गलती की, ये आपके सगे बेटे नहीं थे, लेकिन आपने गुलाम अपने बच्चे जैसा पाला था इन्हें। क्या करे है मेरे प्यारे बेटे, या गुलाम, ऐ प्यारे बच्चे, जब खाओ तो अल्लाह का नाम लो, सीधे हाथ से खाओ, जो पहले सामने खाओ फिर आगे से लोग जरूरत है तो। उनके सामने था फिर भी आगे से खा रहे, बच्चे थे ना, समझाया। मैं और आप तो क्या करते थे, बच्चा आया खाने में, निकल यहां से, तेरे तमीज है खाने की, बाप की प्लेट में हाथ डाल रहा है ना। तो मैं अपने अल्फाज में आजकल के वालिद को बुरा मत लगने दीजिए, मैं भी एक वालिद हूं, आजकल के वालिदों को मैं कहता हूं एंग्री यंग मैन का रोल अदा करते हैं, एंग्री यंग मैन। हालांकि ऑफिस में यूं रहते हो बॉस के सामने, जी सर, जी सर, कस्टमर आ गया, जी सर, जी सर, सब कह, लेकिन जब घर में आ गया एंग्री यंग मैन, धूड़ आते, बच्चे बोलते बाप आ गया, भागो, सब इधर उधर, सब दूर दूर। क्यों? कौन है? अब्बा आ गए। उधर से माँ बोलती देखो अब्बा आ गए, हंसना मत उनके सामने, बाकी सब चलता। बच्चे एकदम खामोश। अगर बच्चा हंसते बैठा हुआ है और बाप आया, क्यों हंस रहे? हाँ, नहीं मैं ऐसी हंसा था, खामोश, ठीक है, हंसो मत। उसके बाद जब बाप खाने को बैठेगा तो माँ बोलती सरक जाओ सब, बाप खाना खा रहा। इसलिए कि हम जब बाप होते हैं, आजकल जिस तरह का हमने माहौल बना दिया, जब बाप खाना खा रहा होता है तो दरअसल वो एक बिल्ली जैसा हो जाता है। बिल्ली की मालूम खुशी साहब क्या है? बिल्ली आपकी बहुत पाली भी है, बहुत चाव की है, बहुत संभाली भी है, बहुत मोहब्बत से रखते। खाते वक्त जरा हाथ डालिए उसके पास, वो क्या करती है मालूम? इधर मुंह रहता है, इधर पंजा मारती हो तो आप पीछे हट जाते। खाते वक्त बिल्ली किसी की नहीं होती, याद रखिए। आप कितना ही लाड़ से पालिए उसको, खाना दीजिए वो आप पे गुर्राती, फिर वो आप बोलते नहीं से दूर। तो आज हमारा भी मामला ये कि जब खाने बैठता है एक मुसलमान बाप तो बिल्ली ऐसा, तो बच्चे बोलते दूर से निकलो। तो अगर मेरा बच्चा होता और प्लेट में ऐसा करता तो सबसे पहले तो पड़ता उसको, बोला था इसको साथ मत दो मेरे, तुम्हारी माँ ने भेजी का भाड़, निकलो यहाँ से, आइंदा मेरे सामने दिखना नहीं, मेरे साथ खाना नहीं। इसमें ये तरीका है शफकत और मोहब्बत कि बच्चे को साथ बिठा के खिलाइए, सिखाइए, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़े, सामने से खाओ, अंकल को सताओ मत, अपने उसमें सिखाओ। बच्चों की तरबियत देना पड़ेगी, याद रखिए। तो शफकत, रहम, मोहब्बत, उनसियत का मामला रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक शख्स आया बद्दू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को लेके चूम रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, शफकत। उसने कहा अल्लाह के रसूल आप बच्चों को चूमते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं चूमते, हम ये शफकत रहमत नहीं दिखाते।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ میں کیا کروں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ مطلب بچوں سے محبت اللہ کی طرف سے رحم کی علامت ہے. شفقت، محبت، لاڑ، پیار، انسیت. ماحول یہ ہو کہ جب باپ گھر میں داخل ہو تو بچے باہر کھیل رہے تھے جمع ہو جائے، ابا آ گئے ہیں، جیسے کہ باپ آ گیا اب ہم گھر میں کھیل سکتے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں باہر جانے کی. معاملہ ہے کہ باپ گھسا تو بچے پورے گھر سے باہر ہو جاتے ہیں. ابا آ گئے اپنے اپنے کمرے میں، چلو برچخانے باشوں میں چھپ جاؤ، حمام میں چھپ جاؤ، باہر مت نکلو. جب یہ اندر چلے جائیں گا کچھ کھا پی لیں گا اور پورا غصہ ماں پہ اتار دیں گا، اس کے بعد اپن جا کے بولیں گے ابا وہ فیس کا تھا ابا، تو تب یہ کنٹرول میں رہیں گا. حالانکہ یہ آدمی اگر دن بھر بھی کام کرے تو باس کے سامنے حاجی کرتے رہتا ہے، گھر میں آ کے لیکن چودھری بن جاتا ہے ایک دم، ہے نا. جبکہ اللہ کے رسول نے ایک بڑی زبردست بات کہی، اگر کسی آدمی کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے وہ کیسا ہے تو سرٹیفکیٹ کون دے گا معلوم ہے آپ کو؟ اس کی بیوی دے سکتی ہے کہ کیسا آدمی ہے. آپ نے فرمایا جو بیوی یہ کہے اس کا شوہر اچھا ہے تو وہ شوہر اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے، ورنہ نہیں. کہ تو آدمی سب جگہ کا پورا غصہ کہاں نکالتا جا کر؟ بیچاری بھی نکالتا پورا، مطلب پورا سنک پوری ارتھنگ ادھر ہی رہتی، پورا لیکیج کرنٹ سب سے ہوتا ہے نا. ارتھ کیا کرتا ہے؟ پورا سنبھال لیتا ہے سسٹم، ویسا حال بیچاری کا ہو جاتا ہے. مت کیجیے ایسا، بچوں سے محبت کیجیے، رحم اور شفقت کا معاملہ کیجیے. نرمی شفقت کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ تنبیہ نہ کرے، ضرب نہ لگائے، سزا بھی دیجیے. تربیت میں سزا بھی شامل ہے کہ اگر نصیحت کرنے کے طور پر سمجھانے کے لیے کبھی سمجھائیے، لیکن وہ جانوروں جیسی مار بھی نہیں اور اتنا لاڑ بھی نہیں کہ بچہ اتنا لاڑ میں سڑ جائے کہ پوری دنیا اس سے پریشان. اس کو دیکھتے بچے باپ بولتے بھاگو یہاں سے، دونوں باپ بیٹے آ گئے، ابھی آ کے گاڑی خراب کر دیں گا، یہ چیز پھاڑ دیں گا، کلر خراب کریں گا، یہ پھینکیں گا، وہ تھوڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایسا لاڑ میں مت چڑھائیے، ورنہ یہ زیادہ لاڑ بھی نقصان دے، اور محبت شفقت سے دور کرنا، محروم کرنا، یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تو والدین کو محبت، شفقت، رحمت رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کا یہ بیسک رائٹ ہے، ان کا حق ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے کے 3 نکات رکھوں، ایک انتظامیہ کی طرف سے مجھے ایک اعلان کرنے کا حکم ہے، تو میں وہ اعلان کر کے انشاءاللہ بقیہ 3 نکات جو میرے باقی اولاد کے حقوق کو رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ چیزوں سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی غلط فہمیاں لوگ اپنے ساتھ نہ رکھیں اور اس چیز کا ازالہ ہو جائے. تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے اندازے اور گمان لگاتے ہیں اور خیال آرائیاں کرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں آئے تو یہ کتنے کا ہوں گا، وہ کتنے کا ہوں گا، یہ کتنے کا ہوں گا، وہ کہاں سے لائیں گے، وہ کتنے کا ہوں گا، یار یہ میرے دیے ہوئے پیسوں کا ہی دکھ رہا لایا ہوا، یہ تیری زکات کا دکھ رہا ہو تمہارے ساتھ. اور پھر وہ اس کو پھر لیتے ہیں، ہاں یہ تو بھیجا خرچ ہے سب، اور بھیجا خرچ میں آپ نے اتنا ہمارا پیسہ لٹا دیا اس کانفرنس کے اندر، اتنے میں تو فلاں علاقے کے 1000 مسلمان کھا لیتے، فلاں علاقے کے 2 مسلمان کے گھر بن جاتے، فلاں علاقے میں فلاں چیز ہوتی. تو یہ بہت، اور چونکہ آج کل تھوڑے سے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ حالات دنیا کے انکشاف ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو اتنا ان پروپورشنیٹلی ہم نے اس کو اتنا ہپ اور اتنا ہپ دے دیا کہ ہر دوسرا کام لگ رہا غلط ہے، ہم سب پورے غربت اختیار کر کے پورا مال ان کو بھیج دیں یہاں سے نکال کر. سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ایک معیار، ایک اس کے ترازو اور اس کے مناسبت سے اس کی اہمیت رکھیے. ہر چیز کی ایک مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، جو اخراجات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت فضل اور کرم ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اس کو چلانے کے لیے خرچ نہیں کریں، وہ لوگ جو اس میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے تعاون کرتے ہیں، خرچ سے نہیں. یہ ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیز ہے، آپ یہ چیز میری استعمال کرنا چاہیں گے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم اعلانات کرتے ہیں رمضان سے ہر اب ایسا آپ لوگ اس کانفرنس میں آئے، آپ میں سے بہت سے لوگ اگلی سال ہم سے آ کے ملتے بولتے کچھ چیز چاہیے نا، وہ میں کرتا ہوں، تو فیض بھائی آپ میرے کو ضرور بولنا ہوں. تو وہی چیز کو ہم لکھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ سے لے دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا آپ کو انٹرنیٹ کے لیے اگر کوئی ماڈم چاہیے 3G ہم دیتے ہیں، ہم نے کہا ویلکم، ان کا ماڈم ہم استعمال کر رہے ہیں. کسی نے کہا آپ فلاں چیز دیتے ہیں، کیمرے ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، آپ لیں گے استعمال کے لیے رمضان ہے، ہم کہا ویلکم، تو پھر کیمرے لگے گا، آپ دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میں اسٹیج کا کاروبار کرتا ہوں، کیا آپ کو لگا دوں ایک لا کر؟ یہ ہماری طرف سے، میں لا لیجیے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ لا لیجیے، لگا دیجیے. کسی نے کہا ہمارے پاس یہ 3 شیڈ وہ ملتا ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ ہم اس میں تعاون کریں ہمارا؟ جی بالکل، جزاک اللہ اللہ. کسی نے کہا سسٹمز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکسٹرا، رمضان میں کوئی کام نہیں آتا ہے ہم کو، اللہ کی راہ میں لگیں گے تو اچھی بات، انہوں نے لا کر دے دیا. تو اس میں آپ یہ مت سوچیے کتنی مالیت، ورنہ آپ اگر اپنی شادی سے اس کا کمپیریزن کریں گے تو پھر یہ 25-30 لاکھ کا خرچہ ہے. یہ ایسا کچھ نہیں، یہ ہر شخص کی طرف سے تعاون ہے. کوئی یہ لا کر، کوئی یہ لا کر، کوئی وہ لا کر، کوئی اس کو چینج کراؤ، یہ تعاون ہوتا ہے. ورنہ وہ حالت کو آپ کمپیئر کر کہیں گے یہاں 10 لاکھ خرچ ہو رہا، وہاں بیچتے فلاں ہوتا، تو خرچ ہو رہا ہی کہاں، پیسہ ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں، لوگوں نے لا کر دیا. اب کیا ہم ان کو بولے یہ آپ کہاں بیچ کے وہاں بیچ دے رہے پیسہ آپ کا؟
مطلب آپ سوچیے نا کچھ اس کے پیچھے. تو بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ کمنٹس دیے کہ اتنا فضول خرچی کرے, حرام خرچی کرے, جبکہ ہمارے فلاں بھائیوں کو ضرورت ہے. میں نے کہا پچھلے 100 سالوں مسلمان پوری دنیا میں مارے گئے, ہر سال ضرورت تھی, جب تو نہیں سوچا آپ کو, اسی سال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارے کئی بھائی 50 اور صدیوں اور دہائیوں سے جو ہے مشکلات میں, صرف آج نہیں امت مسلمہ مشکل میں, تب تو آپ نے نہیں کہا. اور الزام تراشیاں پھر انسان کو کیا کرتی ہے, دیکھو بھائی صدقہ خیرات مت دو IRC میں, وہ اسٹیج بناتے اس کا 1 لاکھ کا اسٹیج بنا دیا. اسٹیج کسی کی طرف سے تعاون ہے, لا کر انہیں لگا دیا, وہ آ کر چینج بھی کرتے ہیں بیچارے, لائٹ بھی لگا دیتے ہیں آگے, ٹھیک. تو یہ سب تعاون ہوتا ہے, جس کو آپ غلط فہمی میں نہ لیں, اور ایسی کسی کو غلط فہمی ہو تو ضرور ازالہ کریں, ورنہ لوگ اس کو بہت انپروپورشنل. ایک صاحب اور کہا پیپر میں ایڈ دینے کی کیا ضرورت تھی, تو میں نے کہا آپ کو پتا کیسا چلتا پھر کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. کہا 2 لاکھ کا ایڈ. میں نے کہا کس نے کہا آپ کو 2 لاکھ کا ایڈ, پیپر میں ہم نے ایڈ دیا تھا پورا فل کلر پیج. میں نے کہا یہ بھی تعاون تھا بھائی کسی کا, ہم ہر چیز کھول کھول کے نہیں رکھ سکتے آپ کے سامنے کس نے کیا مدد کی ہماری. کچھ لوگ آفرز دیتے اپنی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ فلاں چیز ہم کو دیں, ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے چھاپ دیجیے, لیجیے, اچھی بات ہے. تو تعاون ہوتے ہیں لوگوں کے, یا تو بہت کم خرچ میں, یا تو جو ہے حتیٰ کہ الحمدللہ پچھلے سالوں میں صرف مسلمان نہیں, کئی غیر مسلموں نے تعاون کیا IRC کے پروگرام سے. آپ جو پچھلے 2 سال سے, یہ سال کا نہیں, پچھلے 2 سال کا جو مائک سسٹم تھا وہ غیر مسلم صاحب لاتے تھے, اور ان کی طرف سے بڑی ریکویسٹ, میرے اتفاق سے جونیئر تھے میرے کالج میں جب میں نے LLB کیا, تو بڑے متاثر تھے اسلام سے. تو ہر سال, چونکہ انہوں نے بزنس بعد میں بند کر دیا, تو ہر سال کہتے تھے میرا استعمال کرنا, اس لیے کہ میں فلاں فلاں کرتا ہوں, اچھی بات نہیں, ایک پنیہ کے اچھے کام میں ہونا چاہیے. تو یہ تعاون ہوتے ہیں لوگوں کے جو ہم لیتے ہیں. تو اس میں ذاتی نہ کوئی خرچ ہے, نہ آپ کے صدقات و خیرات اس میں خرچ ہوتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ و صدقات کی جو مد ہے الحمدللہ انہی مد میں وہ خرچ کرتے ہیں ہم, جو آپ جس مد میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کانفرنس کی مد میں جو پیسہ آتا ہے اسی میں ہوتا ہے. چائے بنا رہے ہیں تو کوئی اس کے تعاون کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کرانی دکان ہے, آپ شکر لے جائیے, وہ بھیج دیتے ہیں. کسی نے کہا بسکٹ ہم بناتے ہیں, بھیج دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اگر گننے لگیں گے تو 2 روپے کے بسکٹ, 5 روپے کی چائے, 2 لاکھ کا ایڈ, 80,000 کا اسٹیج, 5,000 کا مائک, 10,000 کا فلاں, 15 لاکھ کی کیمرے, اور یہ سب لگائیں گے تو پھر 1-8 کروڑ کی کانفرنس, اتنا نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایسی رقم میں کانفرنس ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے جس کو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے, اتنی کم رقم میں, کہ جو ایک ادنا شادی بھی نہیں ہوتی آپ کی, اس کے بھی کئی گنا کم خرچ میں یہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہر شخص اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس ایک وضاحت تھی جو بہت سے لوگوں کو 4 دن میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی. میں نے چاہا اس کی وضاحت درس کے بیچ میں کرنا ضروری ہے تاکہ یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکلے. یہ لوگوں کا کیش میں نہیں, کائنڈ میں تعاون ہوتا ہے. بس بلیاں پڑی لے جائیے آپ, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں, وہ ہم کو دے دیتے ہیں, لاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ عزیز ان کو ضرور ثواب ملے گا. اور جب بھی اعلان کی بات آتی ہے, پچھلے سال بھی, یہ سال بھی انہوں نے کہا تھا نام مت لینا کسی کا, اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا. کہا ہم اللہ سے اجر چاہتے ہیں, لوگوں سے نہیں. لیکن میں نے کہا بتانا ہمارے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ اب ہم پہ بہت سے الزامات آ رہے ہیں, لاکھوں اور کروڑوں کے, تو حساب دینا ضروری ہے کہ یہ آپ کے مال میں سے, یہ زکوٰۃ اور صدقات لوگ دیتے ہیں نا, یہ اس میں سے خرچ نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ کے مد مستحقین کے لیے, صدقات کے مد ان کے لیے. یہ کانفرنس میں کچھ لوگ رمضان کے خرچ میں کچھ کیش, اور باقی ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنڈ جس کو کہتے ہیں لوگ لاتے ہیں, استعمال کے بعد لے جاتے ہیں ہم سے اٹھا کر. ٹھیک ہے, بہرحال آئیے 8واں نکات جو ہمارا چل رہا تھا اولاد کے حقوق میں, 8th پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ یہ تھا اولاد کی تعلیم اور تربیت. بڑا اہم نقطہ ہے یاد رکھیے, اس میں سنجیدگی, کیونکہ یہ پرانا, اس سے پہلے کے جو پارٹ تھے سب ہمارے طرف سے تھے. اب ماں باپ اور اولاد دونوں اب بیچ میں انٹریکٹ ہو رہے ہیں, تعلیم اور تربیت میں دونوں کو اب وہ کرنا پڑے گا. تو اولاد کی تعلیم اور تربیت. تعلیم میں اللہ رب العزت نے جو سورہ ممتحنہ, سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت میں 6 میں نے تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, خطاب میرے سے اور آپ سے, کافروں سے, غیر مسلم سے, اہل کتاب سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ ہمارے لیے فرض ہے. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پہ بہت سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ کی کسی بات کو ٹالتے نہیں ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, اور جو حکم ان کا رب دیتا ہے کر گزرتے ہیں. اللہ نے کہا اسے پھینک دو جہنم میں, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, سوچتے نہیں کیا ہے, خوبصورت تھا, مالدار تھا, کچھ نہیں, پھینک دیتے ہیں سیدھا. تو ایسی جہنم سے بچانے کے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ. اور جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوگی, تعلیم دینا پڑیں گی آپ, اس لیے کہ تعلیم, علم تو بچائیں گا جہنم سے, علم تو بتائیں گا توحید کیا ہے, علم تو بتائیں گا جنت کا راستہ کیا ہے, علم ہی بتائیں گا جہنم کا راستہ, گناہ اور معصیت کیا ہے. تو سب سے بیسک چیز تعلیم دیجیے. اور جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں نا, تو دونوں تعلیم کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
مرد ہو چاہے عورت ہو فرض ہے. تو ہم تعلیم دیں, اور سب سے پہلا علم, جب تعلیم کی بات ہو رہی, شریعت کا علم, اور اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم, دونوں علم دیجئے. ان کو شریعت سے خوب آراستہ کیجئے, انہیں خوب حرام و حلال کی تمیز سکھائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوب سائنس اور ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ اور جو علم ہے, جو کونینی علم ہے کائنات کے مختلف, ان علوم کے اندر بھی خوب سے خوب آراستہ کیجئے. یاد رکھیے, دونوں علم دینا ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے. ہم نے افراد و تفرید کا جو ہم شکار ہوئی امت مسلمہ, ایک طرف تو وہ نہیں بس دینی علم کافی ہے, ایک طرف تو وہ صرف دنیا کافی نہیں, ہم کو دونوں ملا کر دینا ہے. جہاں ایک بچہ, ایک مسلمان ایک اچھا اعلیٰ ڈاکٹر ہوگا, وہیں وہ اعلیٰ اقتدار رکھنے والا ایک عالم دین ہوگا, اور اعلیٰ علم رکھتا ہوں گا اپنے مذہب کا, تبھی تو حرام حلال کا فرق کر سکیں, ورنہ کہیں سے بھی آنے دو کہیں گا. جہاں ہمارا مسلمان بچہ ایک اچھا انجینئر بنے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات اور اعلیٰ سے اعلیٰ بریجز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں جس سے انسانیت نفع اٹھائے بنائے, وہیں وہ شریعت کے حرام حلال کا علم رکھتا ہو, کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے, کیا اجازت ہے اور کیا اجازت نہیں ہے, یہ علم رکھتا ہو. تو ہمیں یہ چاہیے, ورنہ ایک طبقہ ہے علم شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے, ایک طبقہ ہے دنیاوی, دونوں میں کوئی میل ہی نہیں, تو یہ منمانی کر رہا ہے, وہ منمانی کر رہا ہے. تو ہمیں ایسے انجینئرز جو ساتھ میں عالم دین ہوں, ایسے ڈاکٹرز جو شریعت کا علم رکھتے حلال حرام کا, ایسے لوگ جو یہاں دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور دین کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور اقتدارات رکھتے ہو, یہ بہت انتہائی ضرورت ہے, اس وقت کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. اور اس کے لیے ہر بار اسکول مت دیکھیے بھائی فلاں اسکول کھلے گا تو ہوگا, آپ کو دینا ہی ہے, اس لیے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے ایک بچے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, شریعت نے جو ماؤں کو, عورتوں کو گھر میں رہنے کا کس لیے کہا؟ ناول پڑھنے کے لیے, ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں, اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو شریعت نے گھر میں رکھا. آپ سب سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں, آپ ہی تو وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو ہم بڑے بڑے ناموں سے پہچانتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی ماؤں کے کارنامے تو تھے جن لوگوں نے ایسی اولادیں پیدا کی جن کو بڑے بڑے القاب اور ناموں سے ہم پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر, پہچانتے ہیں اس شخص کو؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عباس, سنا ہے کبھی نام؟ مفسر قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو اسامہ بن زید, جانتے ہیں اس شخص کو جو 17 سال میں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی حکومت سے لڑنے کے لیے سپہ سالار بنایا, اور جس کی فوج میں ادنا سپاہی کی حیثیت سے دو بڑی بڑی شخصیات تھی, ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب. 17 سال کا نوجوان ہے. یہ عبداللہ ابن عباس ہے, رسول اللہ کے انتقال کو ان کی عمر 13 سال ہے, 13 ایئرز, 13 سال سمجھتے آپ, 13 سال, 1 پہ 3, 13, ان کی عمر 13 سال تھی. جو مفسر قرآن ہے, ان کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے. تو 13 سال میں عبداللہ میں یہ خصوصیتیں کہاں سے آئی؟ یہ اس کی ماں کی تربیت تھی. عباس تو اپنے تجارت میں, اپنے بزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے تھے, کہاں وقت. عبداللہ ابن عمر جو اس امت کے جو ہے, یہ جو ہے بہت بڑے جو ہے فقیہ ہے, یہ جو ہے رسول اللہ کے انتقال کے 17 سال عمر تھی. یہ فقہ, یہ علم, یہ ہنر کہاں سے سیکھا؟ یہ ماؤں کی تربیت تھی. جو ایسے نوجوان ہمیں دکھتے ہیں سامنے, یہ اسامہ بن زید ہے, ان کے والد زین بن حارثہ بچپن سے لے کر پوری زندگی رسول اللہ کے پیچھے لگے ہیں. کس نے اسامہ کو تربیت دی؟ جو اسامہ اتنے بڑے, جب اس زمانے کے سب سے بڑے جو ہے طاقت سے روم سے لڑنے جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو وہ بینر, وہ جھنڈا دیا اور سپہ سالار بنایا. سمجھ رہے آپ ان چیزوں کو؟ اور عائشہ عائشہ بنت ابو بکر, نام سنا ہے نا, ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر 19 سال تھی, 19 ایئرز, 19 سال کی یہ تھی. اور علم الفرائض, میراث کا علم, ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا. ہر شخص جب میراث کا مسئلہ ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ گھر پہ دستک دیتے, عاجزی سے کھڑے ہوتے, اور وہ اندر سے سوال کرتے, باہر سے وہ اندر سے جوابات دیتی کہ اس کا مسئلہ یہ, اس کو اتنا دے دو, اس کا مسئلہ اتنا ہے, اس کو دے دو. یہ انتہائی کیلکولیٹو ورک ہوتا ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر, جو بہت سارے بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں یہ میرے پاس مت لاؤ سوال, آپ کہیں اور لے جاؤ, چونکہ یہ بہت معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے. تو یہ 19 سال کی یہ لڑکی اور یہ نوجوان لڑکے, یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھی؟ جب ماؤں نے اپنی گود کو مدرسہ چھوڑ دیا, اور جب ماؤں نے اپنے وقت کو ٹی وی اور فضول وقتوں میں برباد کرنا, بازاروں میں گھومنا, بازاروں کی شان بننے میں, اور گندے گندے پکچر, میگزین, ناول پڑھنے میں لگا دیا, تو پھر امت مسلمہ کی نسلیں بگڑ گئی. یاد رکھیں, تو آپ کو گھروں میں اللہ نے اس لیے رکھا کہ آپ کو تربیت کرنا ہے. تو ماں کی بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت, باپ کی ذمہ داری ہے اس تربیت پہ نگاہ رکھے. تو ماں کی حیثیت ایک ٹیچر کی ہے جو تربیت دیں گی, باپ ایک پرنسپل کے ساتھ آ کر چیک کریں گا کہ کیا ہوا آج, کیا پڑھے, ماں سے کیا سیکھے, سنا مجھے سننا ہے آپ نے کیا سیکھا, اور پھر اگلا کیا نکات دوں گا طے کیا ہے. میں نہیں کر رہا ہوں مرد بڑا ہے اور عورت چھوٹی, میں کہنا چاہ رہا ہوں مرد چونکہ باہر کی ذمہ داری بھی کر رہا ہے, وہ رات میں آ کے چیک ہی کر سکتا ہے نا,
آپ دن بھر گھر میں آپ بھی بزی ہے، میں جانتا ہوں، آپ کام کر رہی ہے، آپ چولہا چکی کر رہی ہے، لیکن چولہا چکی میں وہ مشقت نہیں ہوتی جو مشقت لوگوں سے تعلقات رکھنے میں، ان کی باتیں سننے میں، لوگوں کی جو ہے بری بری باتیں، اچھی چیز دے کر بھی کسٹمر کی باتیں سنو، لوگ بھاؤ گراتے ہیں، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ تکلیفیں جو ہے زیادہ ہوتی۔ شریعت نے کہا تم دیکھو، تو باپ نظر رکھیے کیا ہو رہا ہے، ماں تربیت دے، لیکن دونوں مل کر سکھائیں گے۔ باپ یہ نہیں کہا میرے کو معلوم ہو گیا، دیکھو تمہارا ذمہ ہے، بس میں نے بول دی، اب تم دیکھو کیا ہے، میں جانا ہے۔ آپ روز چیک کریں گے بیٹا آج کیا ہوا، چونکہ ماؤں سے بچے زیادہ گھلے ملے ہوتے تو کبھی کبھار سنتے نہیں ان کی بات۔ جب باپ پوچھتا کیا ہوا تو بولتے نہیں وہ ہم کر رہے تھے فلاں، وہ سنتے، پھر بولتے دیکھو میں نے اس کو سمجھا دیا، اب کل آپ سیکھیں گے امی سے اور کل مجھے سنائیں گے کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی نظر تعلیم اور تربیت کیجیے۔ دوسرا، تربیت میں تعلیم تو ہوا، تربیت میں ان کے اچھے اخلاق بنائیے، اچھے اخلاق بنائیے۔ آج امت مسلمہ اپنے اخلاق سے اتنی گری ہوئی ہے، اس کی مثالیں ہمارے محلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ اگر کسی بچے کو غلطی سے کچھ ہو جائے تو بولتا سمجھتا نہیں کہ مولانا دیکھ کے نہیں چلتے کیا، تو حیرت ہوتی ہے بچہ کیسی بات کر رہا بڑوں سے، کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں، حالانکہ غلطی اس کی ہے 100%، پھر بھی لوگ جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکیاں ہوں تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں بول سکتا، بچیوں کا معاملہ ہو، ان کا ایک معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسا انہوں نے نیزہ مار دیا، کیونکہ وہ ان کو کیا بولیں گے، آدمی جواب دے نہیں سکتا، عورت کا معاملہ ہے نا۔ تو بچے جواب دے رہے ہیں بڑوں کو، بد اخلاقی کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کو محفلوں میں لے جانے میں شرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ بدنام ناک کاٹ کے آئیں گے۔ کیا تربیت دے رہے ہیں آپ بچوں کو، ایسی تربیت کہ آج آپ یہاں شرما رہے ہیں، کل کو روز قیامت کہاں پہچانیں گے ایسی اولادوں کو آپ، جو ایسا آپ کی زندگی میں کر رہی ہو۔ بالا سے اعلیٰ ان کو جو ہے تربیت دیجیے، ایسی تربیت جس کے اندر لگے تو تھوڑا ضرب بھی لگائیے، ان کو نصیحت کیجیے ان کو، سمجھ رہے؟ ایک نبات اللہ مکسچر ہوتا ہے جہاں رسی ہاتھ سے بھی نہ چھوٹے اور مکمل ڈھیل بھی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو، جہاں لگے رسی ٹوٹیں گے ڈھیل دے دیجیے، پھر لگا اس کو کھینچ دیجیے، یہ ایک بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ آج میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے والدین نے یا اس امت کے والدین جو ہے، ماں باپ جو ہے، بڑے لوگ ہیں، ہم نے بچوں سے وہ تعلقات نہیں بنائے جو تعلقات میرے اور آپ کے ہونا چاہیے تھا ہم لوگوں کی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک نسل اور دوسری نسل میں زمین آسمان کا فرق ہے، باپ بولتا کرو، بیٹا بولتا کیسا کرتے حضرت میں دیکھتا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہی نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب نے اتنی پیاری بات کی، اگر اس کو آپ سمجھیں گے، علی رضی اللہ عنہ نے اتنی پیاری بات کی، فرمایا جب یہ 7 سال تک ہوتے ہیں تو تم ان سے کھیلتے ہو، بچے 7 سال تک ہوتے ہیں نا، آپ کھیلتے ہو ان سے، کھیلتے ہو، جب یہ اس کے بعد 7 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہو، مطلب 0 سے لے کر 7 سال تک کھیلتے ہو تم ان سے، 7 سے لے کر 14 تک تربیت دیتے ہو، اور اس کے بعد کے 7 سال وہ تمہارے دوست ہوتے ہیں، بازو کھڑے ہوتے ہیں تمہارے۔ اب بچہ جوان ہو رہا ہے، 14 سال کا ہو گیا، اب دوست ہے تمہارا، تو اب تمہارا وہ دوست ہوتا ہے، ساتھی بنائیے اپنے بچوں کو۔ یہاں معاملہ یہ کہ باپ دشمن بناؤ بچوں کا، ابا تو یہ نہیں بولنے والے، میرے کو معلوم، ابا تو یہ سننے والے نہیں، ابا کو بول کے ہم تک گئے، 14 سال 15 سال سے دیکھ رہے، حضرت کا معاملہ بدلتا نہیں، تعلقات بدلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں سے تعلقات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ رول ماڈل باپ، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، اور وہ کہتی ہے شباہت میں، چال ڈھال میں، ڈیل ڈول میں، صحت کے اعتبار سے اور چال کے اعتبار سے اور شباہت دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک فاطمہ تھی، سب سے زیادہ دیکھنے دکھانے، چال ڈھال، ڈیل ڈول، چلتی بھی تو آپ سمجھ جیسا شباہت آتی، جسمانی اعتبار سے آپ سمجھ جیسی، اور اسی طرح شباہت چہرے سے پہچان لیتا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں گی، ہوتا تو سب سے زیادہ قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے، چونکہ ماں عائشہ کی شادی کے بعد آپ نے دیکھا، چونکہ پہلے کچھ بیٹیوں کا انتقال آپ کا پہلے ہی ہو چکا تھا، جنگ بدر سے پہلے کچھ کا ہو چکا تھا، 2 کا، اور اس کے بعد 1 کا، تو ایک ہی تھی جو حیات تھی آپ سمجھ زندگی میں، اور یہ بھی 6 مہینے بعد انتقال کر گئی آپ سمجھ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، باپ کا ماڈل، باپ کیسا تعلق رکھیں گے، جب جاتے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو فرماتے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سلام کرتے، اس سے ہاتھ ملاتے، اس کے بعد اس کی پیشانی کو چومتے اور اپنے سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے، بیٹی آئی، ویلکم کیا، سلام کیا، اس کا سر چومتے اور سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے، ہاتھ ملاتے، اس سے ہاتھ۔ ماں باپ بچوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، یاد رکھیے، ماں بچے سے، لڑکے سے گلے بھی مل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ محرم رشتے ہیں پورے، تو ہاتھ ملاتے، ویلکم کرتے، بوسا لیتے سر پہ، سیدھے دائیں جانب بٹھاتے۔ اور یہ معاملہ صرف اللہ کے رسول کا نہیں تھا، باپ کی تعلیم ایسی تو بچے ویسی ہوں گے۔ وہ کہتی جب اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے ہیں، حضرت علی کے گھر جاتے ملنے، تو یہ اٹھ کر آتی، اپنے باپ کو سلام کرتی، باپ سے ہاتھ ملاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومتی اور آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب بٹھاتی، سیدھے یا الٹے طرف۔ کیسا رشتہ ہے ماں جو ہے باپ اور بیٹی کا،
آپ سب کو چونکہ بیٹے نہیں تھے تو ہم وہ مثال نہیں دے سکتے بیٹوں کی، اس لیے بیٹی کی دے رہا ہوں، ٹھیک. بیٹے بھی ہوتے تو آپ کا سلوک یہ ہوتا بچوں کے ساتھ. تو بظاہر سے بیٹی شادی شدہ بڑی ہے لیکن تعلقات دیکھیے آج کہاں والدین کے تعلقات ہیں. اگر کسی باپ سے پوچھ لی وہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں، پتہ نہیں کون سی کلاس میں، کہاں جاتا پڑھنے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہوں، کون سے فلاں، نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، اس کی اما سے پوچھا، اس کے دوستوں سے پوچھ. سبحان اللہ. آپ کو آپ کے بیٹے کا اگر نہیں معلوم اور آپ کو دنیا کی خبر ہے، ارے کیا چتر آدمی ہے، مارکیٹ کیا چل رہا پورا معلوم ہے، تجھے اپنے بیٹے کا نہیں معلوم، کیا مارکیٹ جان کے کرے گا تو. جو تیرا آخرت کا سودا ہے وہ برباد کر دیا، اور بڑا مارکیٹ معلوم، یہ معلوم، وہ معلوم، تجارت میں یہ دھار کاری، یہ فلاں ہے، ایسا کرتا ویسا کرتا. تعلقات نہیں ہے آپ کے اپنے بچوں سے، تعلقات گہرے بنائیے بچوں سے، دوست بنائیے ان کو جب وہ بالغ ہو جائے. جیسا علی کا قول ہے 7 سال کھیلو، 7 سال تربیت دو، 7 سال وہ تمہارے دوست ہے، پھر اب یہاں سے شیئر کیجیے ان سے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں دی. جو ایک واقعہ آتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے مدین پہنچے، مدین میں جب پہنچے تو پورا ایک واقعہ چلتا ہے. اس طرح سے علماء لکھتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور وہ عورت جو تھی وہ صفورہ علیہ السلام، جو ان کی جو ہے بیٹی تھی، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا بنی، بیوی بنی. بہرحال وہ تفسیر ہے، قرآن میں نام نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے مدین میں دیکھا کہ لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. بکریاں ان کی پہلی آئی، پانی انہوں نے نکالا، اور بکریاں پانی دوسرے کی پیتی آ کر، اور دوسرے لوگ پلاتے ہیں. اور نبی ظلم برداشت نہیں، ابھی نبی بنے نہیں تھے لیکن ظلم برداشت نہیں ہوا. کہا یہ ظلم ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے خود بکریوں کو پانی نکال کر پلایا، اور ان کو کہا کہ تم بعد میں اور بعد میں پینا. اس کے بعد اس میں سے ایک، قرآن نے کہا جو بڑی کی دو میں سے، اس نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے بوڑھے انسان ہیں، شیخ کبیر، بہت بوڑھے انسان، مطلب شعیب علیہ السلام، جو تفسیر میں آتا ہے. کیا ایسا ہوگا کہ آپ ہمارے والد کے پاس چلے اور ہمارے پاس رہے، آپ اجنبی دکھتے ہیں زمین کے اندر. بچیوں کو یہ لگا ایک اچھی چیز ہے، ایک نوجوان ہے، ایماندار ہے، انصاف کرنے والا، ہماری بستی میں ہے، اگر ہمارے والد رکھ لے تو ان کو کوئی لڑکا نہیں تھا. کہا چلی. جب چلے تو اللہ نے فرمایا ان عورتوں، ان لڑکیوں میں سے ایک جو بڑی تھی، اس نے کہا اپنے باپ سے، یہ جو آدمی ہے اے میرے والد، یہ بہت قوی اور امین ہے، بڑا طاقتور اور امانت دار ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور، ہر نبی بہت طاقتور ہوتا، حوی ہیکل ہوتا. تو کہا بڑا حوی ہیکل ہے اور بڑا امانت دار انسان ہے، کیوں نہ آپ رکھ لیں. باپ نے اس بات کو پرکھ لیا بچی کے اس اشارے کو. یہ باپ کا رشتہ ہونا بیٹیوں سے اور بیٹوں سے. بیٹی کا اس اتنا جملہ کی ایک لڑکی کی بیٹی نے تعریف کی، کہا یہ بڑا طاقتور اور ایماندار ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا چاہو تو میری بیٹی سے نکاح کر لو. باپ نے بھاپ دیا اس بات کو کہ بچی کو اخلاق پسند ہے اس لڑکے کے، آپ نے رشتہ بھیجا اور شادی کر دیا. اندازہ لگا رہے کیسے تعلق ہوں گے شعیب علیہ السلام کے اس لڑکی سے کہ بھاپ گیا فوراً لڑکی کی ایک بات سے کہ لڑکی جو کہہ رہی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تھا اور جینوین پوائنٹ تھا، اور لڑکا واقعی میں جینوین ہے، نکاح کر دینا چاہیے. یہ معاملہ لڑکی کے بھی ہو سکتا ہے. کوئی لڑکا آگے کہے کہ فلاں بچی کے بارے میں بڑی تعریف ہو رہی، بڑی دیندار ہے، والدین اس پوائنٹ کو نوٹ کرے، اس لیے کہ وہ اشارہ کر رہا آپ کو کسی طرف. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دوست ہو آپ کا. دوست سے بھی سمجھ جاتا ہے، دوست کو نئے کپڑے پہن گئے، ہو کیا چل رہا نئے کپڑے، دوست بھاپ لیتا ہے کیا ہے، ایک چیز بھی تبدیل ہو تو بھاپ لیتا ہے. باپ دوست ہو، ماں دوست ہو بچیوں کے، دوستی والا مزاج، ایک ماحول ہو گھر کے اندر بہترین تعلقات والا. یہ ان کے حقوق میں سے یاد رکھیے، اور حقوق تبھی دی جائیں گے جب یہ ماحول ہوگا. تربیت میں اخلاقی تربیت کیجیے، ورنہ یہ امت اخلاقی تربیت میں بہت گر چکی ہے. اخلاق سب سے بھاری چیز ہے میزان کے اندر. آئیے 9واں پوائنٹ، اولاد کے بیچ عدل اور انصاف کیجیے، نا انصافی مت کیجیے. لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکی، لڑکا لڑکی، لڑکی لڑکا، سب میں انصاف کیجیے. ایک ناانصافی جو میں دیکھتا ہوں اس معاشرے میں یہ ہے کہ لڑکیاں عمر میں بڑی ہوتی ہے اور اگر اس کے بعد بھائی پیدا ہو تو ان کو بھیا بولنے لگاتے ہیں. یہ کوئی انصاف ہے؟